السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے، شکریہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فینٹسی ناول بائی نور خان۔ ناول کا نام عشق زر، قسط نمبر 25، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ بہرام کیا ہوا؟ داجی کی آواز پر وہ پلٹا۔ آپ لوگوں نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا چھپایا ہے؟ بلاج اس کے روبرو آ کر کھڑا تھا۔ یہی کہ میں آپ کا سگا بھائی نہیں ہوں، میں تو صرف آپ کے سودے میں لایا گیا تھا یہاں۔ وہ پہلے سے بھی تیز آواز میں چیخا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ بے شک ہماری ماں الگ ہے، لیکن باپ کا خون تو ایک جیسا ہے۔ نہیں بھائی، میں تو ناجائز ہوں۔ چٹاخ! ایک تھپڑ بلاج نے مارا تھا۔ آئندہ اگر اس قسم کے لفظ منہ سے نکالے تو جان نکال لوں گا۔ تم ابلاج خان زادہ کی اولاد ہو، تم نے کیسے سوچ لیا یہ سب؟ یہ ڈرامہ کب ختم ہوگا؟ آپ لوگوں کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے جلدی ختم ہوگا، لیکن میں چاہتی ہوں آپ لوگ جلدی سے کسی نتیجے کا سامنا کریں۔ ابلاج خانزادہ کی صرف ایک اولاد تھی اور وہ تم تھے۔ بہرام کا باپ تو شہباز خان ہے، یعنی کہ میرے چچا۔ ہاتھوں کو سینے پر باندھے وہ پرسکون تھے۔ عطرت کی اس بات سے زرمینہ کا سانس خشک ہو گیا۔ زرمینہ اسے گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ویسے تو میں نے صاف لفظوں میں ہی کہا ہے، مگر میں پھر بھی بتا دیتی ہوں، یہ زرمینہ بیگم میرے چچا کے ساتھ ریلیشن میں تھی۔ کیوں، میں نے ٹھیک کہا نا؟ یہ جھوٹ ہے، وہ ہلکی آواز میں چیخی۔ یہ بات تو داجی آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ کو تو ابلاج خانزادہ نے بتایا تھا کہ زرمینہ کے پیٹ میں پل رہا بچہ ان کا نہیں ہے، تو آپ نے بدلے میں بلاج کی پرورش کی بھاری ڈیمانڈ رکھی۔ داجی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کہہ دیں یہ جھوٹ ہے۔ میں ناجائز نہیں ہوں۔ بہرام! بلاج نے اس کے کندھے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ بلاج کو بھی یہ حقیقت آج پتہ چل رہی تھی۔ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتیں۔ تم میرے بھائی ہو، کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں۔ زرمینہ نے عطرت کو گلے سے دبوچا۔ چھوڑو اسے، حاکم سائیں کی آواز پر اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ یہ سچ ایک نہ ایک دن سب کے سامنے آنے والا تھا۔ رہی بات بہرام کی، تو تم یہ بات دماغ میں ڈال لو، بہرام میرا پوتا ہے اور رہے گا۔ بہرام کا سر چکرانے لگا تھا، اسے گھن آ رہی تھی۔ وہ ایک ناپاک وجود تھا۔ وہاں رکے بغیر وہ
گھر سے باہر نکل گیا۔ ہماری غلطی کی سزا ہمارے بیٹے کو نہیں ملنی چاہیے۔ زرمینہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں۔ تم نے بلاج کو پیار دے کر اس غلطی کا کفارہ بھی ادا کیا ہے۔ وہ ہمارا پوتا ہے، یہ بات کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ زبیر، یہ سب سچ نہیں ہو سکتا۔ ہم کیا بتائیں گے سائیں کو؟ ان کو قتل کرنے والا ان کا اپنا خون تھا۔ سائیں کو علیزے سے کبھی بھی نفرت نہیں ہوئی۔ جنید، علیزے اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ محبت میں انسان محبوب کو اپنے قریب چاہتا ہے۔ دونوں ابھی باتوں میں مصروف ڈیرے پر بیٹھے تھے۔ ہم ابھی سائیں کو کچھ نہیں بتائیں گے، مجھے ساری معلومات لینے دو پہلے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے لگتا ہے ابلاج سائیں کا بھی قتل ہوا تھا۔ اس بات کی تحقیق میں پچھلے کچھ عرصے سے کر رہا ہوں۔ آج جا کر میرے ہاتھ کچھ ثبوت لگا ہے۔ کیا مطلب؟ سائیں کا تو کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے۔ نہیں، وہ کوئی حادثہ نہیں تھا، وہ سوچ سمجھ کر کروایا گیا قتل تھا۔ ابھی بس 24 گھنٹے ہیں، اس کے بعد سب سامنے آ جائے گا۔ کل جمعہ ہے۔ جانتا ہوں۔ کیا کچھ خاص ہے کل؟ کیا تم نہیں جانتے کیا ہے؟ وہ مسکرایا۔ بس کچھ گھنٹے انتظار کر لو، صبح ناشتے کے بعد حویلی چلیں گے۔ مگر کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ مطلب اتنی صبح؟ میری بات ہوئی تھی بلاج سے، میں نے اسے بتایا ہے کل ہم حویلی جا رہے ہیں، اسی لیے ٹھیک ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ کیا تمہیں وہ مل گیا جس کی تلاش تھی؟ صبح تک انتظار کر لو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ مگر میں نے تو نکاح کی تیاری بھی نہیں کی۔ ہم واپسی پر ہم پارلر چلیں گے، وہاں سے مہندی لگوا کر تیار ہو کر سیدھا ہال۔ کیا مطلب ہال؟ مطلب میں سب تیاری کر چکا ہوں۔ میں نے تو تمہاری پسند کا جوڑا بھی لے لیا ہے۔ مطلب میری پسند کا جوڑا مجھے دکھائے بغیر لے لیا؟ علیزے بی بی، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں تمہیں کیا پسند ہے کیا نہیں، اسی لیے تمہیں دکھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ دونوں باہر لان میں بیٹھے بات کر رہے تھے۔ بلاج، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ ایسے ہی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا، آنکھیں بند تھیں۔ ٹھیک ہوں، بس بحرام کے لیے پریشان ہوں۔ آپ کو نہیں لگتا یہ بات اسے پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی؟ مجھے نہیں معلوم تھا وہ زرمینہ بی کی ناجائز اولاد ہے۔ مجھے تو صرف اتنا معلوم تھا ہم دونوں کی ماں الگ ہے۔
یہ راز تو آج میرے روبرو آیا ہے کہ ہمارے تو باپ بھی الگ ہیں۔ بہرام ابھی تک گھر بھی نہیں آیا۔ وہ ابھی نہیں آئے گا۔ میں نے زبیر کو کہا ہے اس پہ نظر رکھے۔ میرا بھائی اتنا کمزور نہیں ہے کہ اس بات سے اپنی جان لے لے، مگر وہ اس بات سے ٹوٹ گیا ہے۔ صبح علیزے اور کامل آ رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ میں یہ بات نہیں بھول سکتی کہ اس نے آپ کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس میں علیزے کو صرف استعمال کیا گیا ہے۔ اصل قاتل کون ہے میں جانتا ہوں۔ میں صرف انتظار کر رہا ہوں وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں ان سب کی وجہ کون ہے؟ میرے بھائی کا قاتل کون ہے؟ وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ آپ اسے موقع دے رہے ہیں۔ میں اسے پچھلے کئی سالوں سے موقع دے رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں غلط تھا۔ اگر اس نے کوئی اور نقصان کیا، نہیں، میں اب کچھ اور نہیں ہونے دوں گا۔ دونوں میں خاموشی چھا گئی۔ اپنی جگہ درست کرتے لیٹ گئے۔ حاتم کو مرنے کے بعد حویلی تو ایسے ہو گئی تھی جیسے روز یہاں کوئی موت ہوتی ہو، روز کسی کے جنازے کو کندھا دیا جاتا ہو۔ رات کے 1 بجے بہرام گھر آیا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات تھی، وہ ناجائز ہے۔ زرمینہ ابھی بھی صحن میں تھی۔ وہ بہرام کا انتظار کر رہی تھی۔ بہرام کی جیپ کی آواز پر اس نے سامنے دیکھا تو جیسے سانس آ گیا ہو۔ ماں کے لیے اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس کے دل کا ٹکڑا۔ بہرام، انہوں نے قریب آنا چاہا۔ مجھ سے دور رہیں، مجھے گھن آتی ہے خود سے، میں ایک ناجائز ہوں۔ وہ غصے سے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے لگتا تھا عطرت سو گئی ہوگی، مگر وہ غلط تھا، وہ جاگ رہی تھی۔ دونوں پاؤں اوپر کیے صوفے پر بیٹھی تھی۔ آنکھیں بند تھیں مگر وہ محسوس کر سکتا تھا وہ جاگ رہی تھی۔ زندگی بھی کتنی عجیب تھی۔ پسندیدہ عورت سامنے تھی مگر دونوں میں بدگمانی اتنی زیادہ تھی، وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے شال کو ایک طرف رکھا، بیڈ کی دائیں جانب بیٹھ کر کلائی سے گھڑی اتار کر ٹیبل پر رکھی۔ مجھے لگتا تھا اتنا کچھ ہونے کے بعد تم اپنی شکل نہیں دکھاؤ گے مجھے۔ عام طور پر لوگ ایسی حالت میں خودکشی کر لیتے ہیں کیونکہ بدنامی کی زندگی سے مرنا بہتر لگتا ہے، مگر تم تو اب بھی میرے سامنے ہو۔ عام طور پر لوگ ایسا راستہ تب اختیار کرتے ہیں جب انہیں لگتا ہے وہ کمزور ہے۔ میں کمزور نہیں ہوں۔ دیکھا جائے تو میں بھی تمہارے ہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، مگر اس بات پہ
بہت افسوس ہے مجھے، بہت افسوس ہے مجھے۔ دوسری بات، مجھے اپنے بھائی سے بہت پیار ہے۔ میں ناجائز ہوں لیکن میری پرورش بلاج نے کی ہے۔ اس نے مجھے برائی میں فرق کرنا بتایا ہے۔ کاش ایسی تربیت تمہیں بھی ملی ہوتی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میری تربیت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے شوز اتار کر سلیپر پہنے اور ڈریسنگ روم کی جانب قدم اٹھائے۔ عطرت نے اسے بازو سے تھام کر روکا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ میں معاف نہیں کروں گی۔ میری ماں کے قاتل ہو تم۔ یہ بات تمہیں کبھی نہیں بھولنے دوں گی۔ میں اس بات کی معافی نہیں مانگنے والا۔ معافی گناہ اور جرم کی مانگی جاتی ہے، اور میں نے ان میں سے کچھ نہیں کیا۔ یہ ایک الزام ہے جسے میں ثابت کر دوں گا۔ اس نے سختی سے اپنا بازو ہٹایا۔ یہ رات کیسے گزرنے والی تھی دونوں کی وہ نہیں جانتے تھے۔ ایک طرف عطرت تھی جو بہرام کو غلط سمجھتی تھی، ایک طرف بہرام تھا جو محبت کے نام پر صرف دشمنی اور بدلے کا شکار ہوا تھا۔ محبت کے نام پر اسے دھوکہ دے کر عطرت نے اس سے شادی کی۔ وہ صرف اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اس نے بہرام کو اپنی محبت کی چال میں پھنسایا۔ وہ جانتی تھی اگر بلاج کو کمزور کرنا ہے تو بہرام کو مہرا بنانا ہے، اور وہ کامیاب ہو گئی۔ بلاج چھت پر کھڑا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنے بھائی کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کاش کوئی راستہ ہوتا بہرام کے نام سے ناجائز کا دھبا ہٹانے کا۔ میں ہر حد پار کر دیتا۔ دیر کیوں ہو گئی؟ رات کا تیسرا پہر تھا جب جنید گھر آیا۔ اسے اپنی بیوی کو اپنا منتظر دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ جب شوہر کا انتظار کرتی ہے یہ لمحہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ کام زیادہ تھا اسی لیے دیر ہو گئی۔ صبح بھی مجھے جلدی نکلنا ہے۔ سوچا 1-2 گھنٹے ہیں جا کر بیوی کا دیدار کر لوں۔ کھانا لگاؤں؟ نہیں، تم یہیں میرے پاس رہو۔ اپنے بازو اس کے گرد پھیلائے اسے اندر لے آیا تھا جو ان کا کمرہ تھا۔ آپ آرام کر لیں۔ اس نے جنید کے ہاتھ کو اپنے کندھے سے ہٹایا۔ مجھے واقعی آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور دوسرا ہاتھ اس کے چہرے کو چھوا۔ شدت سے اس کے ہونٹ اپنی آہنی گرفت میں لے گیا۔ اس نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اس وقت وہ تھکاوٹ سے چور تھا۔ مزید اپنی مزاحمت سے اسے تھکانا نہیں چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اسے بیڈ کے قریب لے آیا تھا۔ ہونٹ ابھی بھی اپنے ہونٹوں کی دسترس میں لے رکھے تھے۔ اس کی سانس کو مدھم محسوس کرتے وہ اسے رہا کر گیا۔ وہ شرم سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے لائٹ آف کی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی لیمپ کی روشنی تھی۔ وہ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے دوسرے ہاتھ سے اس کی ڈوری کو اپنی انگلیوں میں الجھا گیا تھا۔
اس نے کھینچی تو وہ ٹوٹ گئی، قمیض کندھوں سے سرک گئی تھی۔ وہ اپنے لبوں سے اس کے کندھوں پر چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ اس نے پہلی نظر میں اسے اپنے لیے پسند کیا تھا اور پھر قسمت نے اس پہ مہربانی کی تھی، اسے اس کی سب سے قیمتی چیز دی تھی جسے وہ شدت سے چاہنے لگا تھا۔ وہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ اس پہ وار دینا چاہتا تھا۔ پسندیدہ لوگوں سے بلا کا عشق کیا جاتا ہے، ان سے جتنا بھی عشق کر لو ختم نہیں ہوتا۔ وہ اپنی تھکاوٹ کو اس کے جسم میں اتار رہا تھا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔